والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ تعالی نے کہا ان میں سے کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ جو جانتے ہیں اصحاب کہف کتنے تھے. ان کو کیسے پتا ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہو رہا ہے. کوئی اور بندہ جانتا ہے پہلے سے اصحاب کہف کتنے تھے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا الذین آمنوا، کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ مومنین کو. جا کے ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے نہیں، جو علم رکھتے ہیں. ایمان تو تم رکھتے ہو جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اصحاب کہف کی تعداد کس کو پتا ہے؟ غیر مسلموں کو. سوچیں، باقی لوگ تیر چلا رہے ہیں ہوا میں. اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں قرآن میں بس کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے تھے. یہ ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، کہ تمہیں کیا پتا کیا ہے طارق. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ہم نے نہیں مانا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ نکال کے دکھا دیا یہ ہے طارق پہ. کیا آپ جانتے ہیں آسمان میں ایک ایسا ستارہ موجود ہے جو بے حد تیز، روشن اور عجیب آواز نکالتا ہے، جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو. اس کا نام ہے پلسر. سائنس بتاتی ہے پلسر ایک ایسا نیوٹرون سٹار ہوتا ہے جو اتنی تیزی سے گھومتا ہے کہ ہر سیکنڈ ریڈیو ویوز چھوڑتا ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، بالکل ناکنگ کی طرح. اتنا تیز کہ اس کی روشنی ہماری آنکھوں سے نہیں، ٹیلیسکوپ سے بھی پلکوں کی جھپک سے تیز درج ہوتی ہے. اب سنیے قرآن کا بیان جو 1400 سال پہلے دیا گیا. قسم ہے اس آسمان کی اور اس رات کے آنے والے کی. تمہیں کیا معلوم کہ وہ تاریخ کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. سورہ التاریخ آیت 1 سے 3. تاریخ یعنی وہ جو رات کو دستک دیتا ہے. ایک ایسی تشبیہ جو بالکل اسی پلسنگ ناک کی طرح ہے جو آج ہم ٹیلیسکوپ سے پکڑتے ہیں. اب سوچئے، ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ٹیلیسکوپ، نہ ریڈیو فریکوینسی، نہ سیٹلائٹ، پھر بھی اتنی باریک اور ایکوریٹ تشبیہ قرآن میں کیسے آئی؟ کیا یہ علم بس انسانوں کا ہے یا پھر اس حق کتاب کی نشانی ہے جو ہر زمانے اور ذرے سے آگے ہے؟ This is a type of a star. And it is a certain type of star. It has the kind of qualities no other star has. وہ کوالٹیز پتہ چلیں گی تو آپ کو سورہ طارق کی باقی کی 6 آیتیں سمجھ آئیں گی کہ نیچے ایڈریس کیوں کیا جا رہا ہے انسانوں سے. یہ والا بغیر طارق کو سمجھے وہ کیسے سمجھ آتی؟ یہاں ساحل ادیم سورہ طارق کی ان آیات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آخر اللہ نے اس ستارے کی بات کرنے کے فوراً بعد اخلاقیات اور ایمانیات کی بات ہی کیوں کی؟ سوچیں ذرا، اخلاقیات کا، ایمانیات کا درس ہو رہا ہے اور ستارے کا بتایا جا رہا ہے. کبھی سوچا نہیں آپ نے ستارے سے کیا تعلق ہے میرے، کہ میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ Have you not thought about this fact? جیسے میں آپ سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت محنت کرنی ہے کارڈیالوجی میں، ڈاکٹر بننا بہت ضروری ہے آپ کا، اور آگے سے کہوں کہ کیا تم نے نوٹس نہیں کیا پانی کس طریقے سے اپنی شیپ، اپنے جس جگہ پہ ڈالو اس شیپ میں آ جاتا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے ڈاکٹر بہت ضروری بننا ہے کہ آپ کارڈیالوجی کریں. آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا سر یہ پانی کا کیا تعلق ہے میرے کارڈیالوجی سے؟ سوچیں تو صحیح. Why am I giving you an example? Your brain is naturally going to ask you کہ سر یہ کیا correlation کیا آپ نے؟ مجھے سیدھی طرح کہا تھا محنت کر، تو کارڈیالوجسٹ بن رہا ہے، دل کا بہت، this is probably the most important organ in the body. It comes down to research. اس پہ ہوئی بھی نہیں ہے. آپ نے اچانک یہ مثال کیوں دیا یا کیا آپ اس لیکچر کا سٹارٹ ایسے کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ نا پانی کیا کرتا ہے، کتنی طاقت ہے پانی، اصل میں پانی سے ہی لائف بنی ہے، تو آپ نے کارڈیالوجی میں ضرور جانا ہے. آپ کا دماغ پھر بھی کہتا ہے سر پانی کا کارڈیالوجی سے تعلق نہیں سمجھ آیا. قرآن بار بار اس طریقے سے آپ کو ریفرنس دیتا ہے کسی چیز کا اور پھر نیچے حکم دیتا ہے کسی اور چیز کا اور پھر کہتا ہے کہ ریسرچ کرو، ریسرچ کرو. سوچیں ذرا، کاش یہ کھولی ہوتی آپ نے. میں بھی سورہ طارق مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی صورت نکال لیں، کوئی بھی صورت نکالیں. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو کیا تعلق ہے؟
اس دن کیا ہونے والا القاریہ سے بتائیں نا. Why are we not thinking? So this is why 1/3 of the Quran is all about science, connecting every single thing with each other, with our lives, and we do not want to interpret the science because we think, sir میں تو 6 سال کی تھی جب میں نے قرآن ختم کیا, میں اپنی کزنز میں سب سے زیادہ تیز ہوں. آپ سب نے قرآن 6 سال میں ختم کر لیا تھا, 5 سال میں کر لیا تھا نا. اس عمر میں سائنس نہیں سمجھ آ سکتے نا. یہ اس عمر کے سائنس سے, اور آپ کی سائنس جو تھی, جو میڈیکل سائنس آپ نے پڑھی ہے, اس کے اندر کم از کم 100 ایسے سائنس ہیں جو قرآن میں ڈائریکٹ آپ کی میڈیکل سائنس کی. Why did you guys not going to that research? Because you thought قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کا تعلق جنازے, نماز, میرے تزکیے سے, میری مورل احکام جو ہے, نماز پڑھوں میں اور حج کروں, روزے رکھوں, یہ ہے, یا جہاد بھی کر لوں, یہ ہے. ریسرچ اورینٹیشن قرآن کے تھرو نہیں کیا آپ نے. پاکستان کے نام کے اوپر آپ چاند پہ جانے والے مشن پہ فزکس پڑھ لیں گے, میں نے پاکستان کے اوپر لے کے جانا ہے. سوچیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے نام پہ یہ سارے کر, تجھے دیکھ کہاں کہاں پہنچاتا ہوں. قرآن میں یہ سارا کچھ, تجھے انرجی ملے گی. ایک بھی ایسٹروناٹ ہے جو مسلمانوں ثواب کے لیے چاند پہ جاتا ہو, اسپیس پروگرام میں جاتا نہیں. حالانکہ اسپیس پروگرام قرآن میں کمپلسری کر دیا گیا تھا مسلمانوں پہ. اسپیس پروگرام قرآن کی روح سے کمپلسری ہے. آپ بتائیں کون سے اسپیس پروگرام بنائے مسلمانوں نے؟ سورسنگ ساری کی ساری تابعین نے کی ہے اسپیس پروگرام کی. ایسٹرونومی کے لاز مسلمانوں کے تھرو آئے ہیں, قرآن کے تھرو آئے. یہاں پر چھوڑے, نیوٹونین لاز بھی اللہ کی کتاب سے آئے. نیوٹن نے خود کہہ دیا تھا, میں کیا تمہیں کیسے بتاؤں کہ you know where my energy is coming from. My energy is coming from the Bible, the book of God that actually gives me. book of Genesis سے نکالا میں نے سارا کا سارا اپنا نیوکلیئر ریئیکٹر. جیسا میں سوچتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے نشانی اللہ خود کہہ رہا کہ آسمان میں کیوں نہ دیکھوں. ہمیں تو صرف نشانیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا, ہمیں تو مطلب مطالعے بھی بتا دیے. So I hope when I go to doctors, like I use doctors, the doctors will know medical science. I hope کہ آپ کے اور کسی اور انسان کے بیچ میں جو کمپیٹنس کا ڈفرنس ہے وہ اتنا واضح ہو جائے گا کہ میں کسی بھی ٹائم پہ سورس کوڈ میرا جو اسکول ہے یا آئی ایم ایس جو میری موومنٹ ہے اس میں کوئی ڈاکٹر انٹر ہوگا تو میں کہوں گا کہ بھیا چارٹ سنبھالو. بٹ نو, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ رائٹ ناؤ. آئی ہوپ یو گائز نو کہ میں یہاں پہ اچھی خبر کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو وارننگ دینے آیا ہوں تاکہ آئی ریلائی آن یو بلائنڈلی. آپ کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے میں کسی اور پہ ریلائی کروں. آپ سوچیں کیا حالات ہیں پاکستان کی باقی کے کالج یونیورسٹیز کے, ہاتھوں میں. تو اگر اپنی ڈیفینیشنز چینج نہ کی اور اگر آپ موومنٹ میں نہ آئے, islamicmessagingsystem.com, that's a simple website, it's free, everyone just come in. I need doctors there teaching. There are many doctors there, they are teaching right now, but they're teaching through the Quran now. کہ بھیا یہ چیز ہم نے ڈسکور ہی نہیں کی. جب آپ سائنس کی ایپلیکیشن دکھائیں گے نا کہ یار قرآن پاک میں یہ دو چیزیں کیسے ریلیٹ کی گئی ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں, ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے گر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب اس کے بعد ارشاد کیا فرمایا ارشاد کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. تو وہ کیوں بہت بڑی قسم ہے؟ دس از اے پیپر, مسلمانوں کا ویٹ کر رہا ہے یہ پیپر, کب لکھو گے یہ پیپر کہ یہ قسم اتنی بڑی کیوں ہے. اور روز وہ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر پیپر, روز آپ وہ پیپر لکھتے ہیں, کیا پتا وہ صحیح نہ بھی لکھتے ہوں, مگر ہم ان کے تابع اسی لیے آئی جا رہے ہیں. قرآن میں اتنی برکت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, دنیا ایسے پیروں میں آ جائے گی آپ کے. ہم قرآن استعمال ہی نہیں کر رہے.
اللہ تعالیٰ خود بلند کریں گے آپ کو. یہ سیروٹونن کی بات کر رہا ہوں, آپ کو رینک اوپر جائے گا اگر آپ قرآن کے اوپر اور اچھی نیت سے ریسرچ کریں گے. اور قرآن کی بات ہو رہی ہے نا, آپ نے آئیں بائیں شائن تو کرنی بھی نہیں نا. پھر تو آپ جائیں گے اسکالرلی آرٹیکلس کے اندر, کہاں پہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے. ابھی تک انسان یہاں تک پہنچا ہے. آپ تو یوٹیوب کے دور میں بھائی آپ لوگ, اور پرانے دوروں والے بابوں والے مسائل تھوڑی ہیں آپ کو کہ جا کے لائبریریوں میں کتابیں چھاننی ہیں آپ نے, اور آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے, بس کا ٹکٹ نہیں ہے, لائبریری کا ٹکٹ نہیں ہے, یا آپ کے ملک میں کتاب آئی نہیں. آپ کے ساتھ تو وہ مسئلہ نہیں ہے. یو کین گیٹ ایوری تھنگ آن یور سیل فون اینڈ ریڈ ان ٹو اٹ کہ بھائی یہ کیوں اتنی بڑی قسم ہے. اور یہ میں بھی بتاتا ہوں, یہ فزکس کی قسم ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے. راکٹ سائنس ہی ہے, فزکس جو راکٹ سائنس کی برانچ ہے جو کہ یہ والے معاملات کو دیکھتی ہے. سو آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا کہ بھائی یہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نیچے یہاں پہ کیوں قسم آئی ہے. یہ خالی مسلمان ہی سچ کر سکتا ہے. اس کے پاس تو ہم نے پہنچائی نہیں, ہماری نااہلی تھی. پڑھے لکھے کے پاس اگر ہم اللہ کا کلام پہنچاتے تو کہتا یا یہی تو ڈھونڈ رہا تھا کب سے, یہ 2 کنیکٹر نہیں مل رہے تھے تو نے کنیکٹ کر دیے. ہم نہیں کر رہے پبلش, ان تک نہیں پہنچ رہا. اور ان تک پہنچانا مقصد نہیں ہے, ان تک پہنچانا مقصد ہے میرا. کہ قرآن مسلمانوں کے بچوں تک تو آئے گا. کس قسم کے میگنیفیسنٹ کلیمز ہیں قرآن پاک کے. عبداللہ بن عباس ڈیتھ آف اے اسٹار بتا رہے. یار سوچ, آپ لوگوں کے دماغ کیوں نہیں فریز ہو گئے اس وقت جب آپ نے میری ویڈیو میں یہ والی واقعات دیکھے تھے؟ کاش کتاب میں پڑھ لیا ہوتا. وقت کیوں نہیں رک گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے وہ والی چیز جو کہ اس وقت جیمز ویب نے دکھائی ہے ہمیں, وہ اس بندے کو پتا تھی ایگزیکٹ سیم وداؤٹ مسنگ این آئیوٹا آف اینی تھنگ. ہاؤ؟ یا علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ نوح کا سیلاب تو کینس مجورس سے آیا تھا. کینس مجورس سے سیلاب یہ ادھر قرآن ارض میں آیا تھا. سو دیٹس اے ریسرچ ٹاپک فار یو گائز. مگر ڈرے ہوئے ہیں کہ یار ہم کیوں کریں, ہم کیسے کر سکتے, ہم ہوتے کون ہیں کرنے والے. بھائی وہ کون ہوتے تھے, ان کے پڑھ لگے تھے فزکس میں گئے تھے, انہی کے پیپر پڑھنے ہیں آپ نے. بس قرآن تو آپ کو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ نے خالی قرآن سے سورس لینی ہے کہ یہ میں نے پروو کرنا ہے. لو تعلمون, جی سر آپ لڑا کیوں نہیں کہ اگر تم جان لو گے کتنی بڑی قسم ہے. جی سر.